الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، أو كما قال على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارے آج کی موضوع ہے حج واجب ہونے کی شرائط. حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں. جب تک وہ سب نہ پائے جائے حج فرض نہیں. نمبر 1 اسلام. لہٰذا اگر مسلمان ہونے سے بیشتر استطاعت تھی پھر فقیر ہو گیا اور اسلام لایا تو زمانے کفر کی استطاعت کی بنا پر اسلام لانے کے بعد حج فرض نہ ہوگا. کہ جب استطاعت تھی اس کا اہل نہ تھا، اور اب کہ اہل ہوا استطاعت نہیں. اور مسلمان کو اگر استطاعت تھی اور حج نہ کیا تھا، اب فقیر ہو گیا تو اب بھی فرض ہے. در مختار. حج کرنے کے بعد معاذ اللہ مرتد ہو گیا پھر اسلام لایا تو اگر استطاعت ہو تو پھر حج کرنا فرض ہے. کہ مرتد ہونے سے حج وغیرہ سب اعمال باطل ہو گئی. عالمگیری. یوں ہی اگر اثناء حج میں مرتد ہو گیا تو احرام باطل ہو گیا، اور اگر کافر نے احرام باندھا تھا پھر اسلام لایا تو اگر پھر سے احرام باندھا اور حج کیا ہوگا، ورنہ نہیں. نمبر 2 دارالحرب. دارالحرب میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کی فرائض میں سے حج ہے. لہٰذا جس وقت استطاعت تھی یہ مسئلہ معلوم نہ تھا، اور جب معلوم ہوا اس وقت استطاعت نہ ہو تو فرض نہ ہوا. اور جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں نے جن کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو اسے خبر دی، اور ایک عادل نے خبر دی، جب بھی واجب ہو گیا. اور دارالاسلام میں ہے تو اگرچہ حج فرض ہونا معلوم نہ ہو فرض ہو جائے گا. کہ دارالاسلام میں فرائض کا علم نہ ہونا عذر نہیں. عالمگیری یہ لکھے ہیں. نمبر 3 بلوغ. نابالغ نے حج کیا یعنی اپنے آپ جبکہ سمجھ والا ہو، یا اس کی ولی نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہو جبکہ ناسمجھ ہو، بہرحال وہ حج نفل ہوا. حجت الاسلام یعنی حج فرض کے مقام نہیں ہو سکتا. نابالغ نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے بیشتر بالغ ہو گیا تو اگر اسی پہلے احرام پر رہ گیا حج نفل ہوا، یعنی حجت الاسلام نہ ہوا. اور اگر سرے سے احرام باندھ کر وقوف عرفہ کیا تو حجت الاسلام ہوا. حجت الاسلام مین فرض حج. نمبر 4 عاقل ہونا. یعنی مجنون پر حج فرض نہیں ہے. اس میں کچھ مسائل ہے. مجنون تھا اور وقوف عرفہ سے پہلے جنون جاتا رہا اور نیا احرام باندھ کر حج کیا تو یہ حج ہو گیا، ورنہ نہیں. دوسرا مسئلہ، حج کرنے کے بعد مجنون ہوا پھر اچھا ہوا، ٹھیک ہوا، یعنی تو اس جنون کا حج پر کوئی اثر نہیں، یعنی اب اسے دوبارہ حج کرنے کی ضرورت نہیں. اگر احرام کے وقت اچھا تھا پھر مجنون ہو گیا اور اسی حالت میں افعال ادا کی پھر برسوں کے بعد ہوش میں آیا تو فرض حج ادا ہو گیا. نمبر 5 آزاد ہونا. باندی غلام پر حج فرض نہیں اگرچہ مدبر یا مکاتب یا ام ولد ہوں، اگرچہ ان کے مالک نے حج کرنے کی اجازت دے دی ہو، اگرچہ وہ مکہ ہی میں ہو. دوسرا مسئلہ، غلام نے اپنے مولا کے ساتھ حج کیا تو یہ حج نفل ہوا.
حجت الاسلام نہ ہوا. حجت الاسلام مین فرض حج. آزاد ہونے کے بعد اگر شرائط پائے جائے تو پھر کرنا ہوگا. اور اگر مولا کے ساتھ حج کو جاتا تھا، راستہ میں اس نے آزاد کر دیا، تو اگر احرام سے پہلے آزاد ہوا، اب احرام باندھ کر حج کیا تو حجت الاسلام ادا ہو گیا. اور احرام باندھنے کے بعد آزاد ہوا تو حجت الاسلام نہ ہوگا اگرچہ نیا احرام باندھ کر حج کیا ہو. عالمگیری. نمبر 6 تندرست ہو کہ حج کو جا سکے، اعضاء سلامت ہو، اپاہج اور فالج والے، اور جس کے پاؤں کٹے ہو اور بوڑھی پر کی سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو، حج فرض نہیں. یوں ہی اندھے پر بھی واجب نہیں اگرچہ ہاتھ پکڑ کر لے چلنے والا اسے ملے. ان سب پر یہ بھی واجب نہیں کہ کسی کو بھیج کر اپنی طرف سے حج کرا دے یا وصیت کر جائے. اور اگر تکلیف اٹھا کر حج کر لیا تو صحیح ہو گیا اور حجت الاسلام ادا ہوا. یعنی اس کے بعد اگر آزاد درست ہو گئی تو اب دوبارہ حج فرض نہ ہوگا، وہی پہلا حج کافی ہے. عالمگیری. دوسرا مسئلہ، اگر پہلے تندرست تھا اور دیگر شرائط بھی پائے جاتے تھے اور حج نہ کیا، پھر اپاہج وغیرہ ہو گیا کہ حج نہیں کر سکتا، تو اس پر وہ حج فرض باقی ہے. خود نہ کر سکے تو حج بدل کرائے. عالمگیری. نمبر 7 سفر حج کا مالک ہو اور سواری پر قادر ہو. خواہ سواری اس کی ملک ہو یا اس کے پاس اتنا مال ہو کہ کرایہ پر لے سکے. مسئلہ، کسی نے حج کے لیے اس کا اتنا مال مباح کر دیا کہ حج کر لے تو حج فرض نہ ہوا کہ اباحت سے ملک نہیں ہوتی اور فرض ہونے کے لیے ملک درکار ہے. خواہ مباح کرنے والے کا اس پر احسان ہو جیسے غیر لوگ، یا نہ ہو جیسے ماں باپ اولاد. یوں ہی اگر عاریتاً سواری مل جائے گی جب بھی فرض نہیں. عالمگیری. دوسرا مسئلہ، کسی نے حج کے لیے مال ہبہ کیا تو قبول کرنا اس پر واجب نہیں. دینے والا اجنبی ہو یا ماں باپ اولاد وغیرہ، مگر قبول کر لے گا تو حج واجب ہو جائے گا. عالمگیری. ایک اور مسئلہ، مکہ معظمہ یا مکہ معظمہ سے 3 دن سے کم کی راہ والوں کے لیے سواری شرط نہیں. اگر پیدل چل سکتے ہوں تو ان پر حج فرض ہے اگرچہ سواری پر قادر نہ ہو، اور اگر پیدل نہ چل سکے تو ان کے لیے بھی سواری پر قدرت شرط ہے. عالمگیری. ایک اور مسئلہ، میقات سے باہر کا رہنے والا جب میقات تک پہنچ جائے اور پیدل چل سکتا ہو تو سواری اس کے لیے شرط نہیں. لہٰذا اگر فقیر ہو جب بھی اسے حج فرض کی نیت کرنی چاہیے. نفل کی نیت کرے گا تو اس پر دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا، اور مطلق حج کی نیت کی یعنی فرض یا نفل کچھ معین نہ کیا تو فرض ادا ہو گیا. نمبر 8 وقت، یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرائط پائے جائے، اور اگر دور کا رہنے والا ہو تو جس وقت وہاں کے لوگ جاتے ہو اس وقت شرائط پائے جائے. اور اگر شرائط ایسے وقت پائے گئی کہ اب نہیں پہنچے گا تو فرض نہ ہوا. یوں ہی اگر عادت کے موافق سفر کرے تو نہیں پہنچے گا، اور تیزی کر کے جائے تو پہنچ جائے گا، جب بھی فرض نہیں. اب ترجمہ سنیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ دونوں کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اور حج مبرور کی جزا جنت کے سوا اور کچھ نہیں ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.